بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے ماضی، نمبر 2 ہے حال، نمبر 3 ہے مستقبل، نمبر 4 ہے مضارع، نمبر 5 ہے امر، نمبر 6 ہے نہیں۔ اب ہم باری باری اس کی تعریف بھی سیکھیں گے اور ساتھ میں مثالیں بھی۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام میں 1 نمبر پر میرے ساتھ ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے۔ مثلا جاوید اقبال مدرسہ گیا، رشید نے روٹی کھائی، احمد بازار جاتا ہے۔ ان مثالوں میں جاوید، رشید اور احمد گزشتہ زمانے میں کام کرتے ہیں اور ان افعال میں فعل ماضی پایا جاتا ہے۔ ایسے افعال جن کا ہونا یا کرنا یا سہنا گزشتہ زمانے میں پایا جائے فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام میں 2 نمبر پر میرے ساتھ ہے فعل حال۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں سمجھا جائے۔ مثلا بچے میدان میں کھیلتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے، احمد خان گاتا ہے۔ ان مثالوں میں کھیلتے ہیں، چمکتے ہیں، گرجتا ہے اور گاتا ہے ایسے فعل ہیں کہ ان میں موجودہ زمانہ پایا جاتا ہے۔ ایسے فعل حال کہلاتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام میں 3 نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا آئندہ یعنی آنے والے زمانے میں سمجھا جائے۔ مثلا لڑکے سیر کو جائیں گے، پرسوں ہم بازار جائیں گے، ہم موسم گرما میں مری کو روانہ ہوں گے۔ ان مثالوں میں جائیں گے، آئیں گے، روانہ ہوں گے میں زمانہ آئندہ پایا جاتا ہے۔ جن فعلوں میں زمانہ آئندہ پایا جاتا ہے وہ فعل مستقبل کہلاتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام میں 4 نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے فعل مضارع۔ جس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ چراغ روشن کرے تو میں جاؤں، وہ کھانا کھائے تو ہمیں خوشی حاصل ہو۔ ان جملوں میں کرے، جاؤں، کھائے، حاصل ہو ایسے فعل ہیں کہ ان میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ بس ایسے افعال جن میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام میں 5ویں نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ مثلا اسے خط لکھو یا لکھ، بینچ پر بیٹھو، اپنی کتاب کھولو، اپنا سبق یاد کرو۔ ان فقروں میں لکھو، لکھ، بیٹھو، کھولو اور کرو ایسے فعل ہیں جن کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے فعل جن کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر کہلاتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام میں 6 نمبر پر میرے ساتھ آتا ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ مثلا نئی کتاب خراب نہ کرو، کسی کو گالی مت دے، جانوروں کو مت ستاؤ۔ ان مثالوں میں نہ کرو اور مت ستاؤ ایسے فعل ہیں جن کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ ایسے فعل جن کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے فعل نہیں کہلاتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔